سورہ احزاب آیت نمبر 9 اور 10. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا، یاد کرو تم نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہوئی، اذ جاءتکم، جب آئے تمہارے پاس، جنود، کئی لشکر، فارسلنا، تو بھیجا ہم نے، علیہم، ان پر، ریحن، آندھی، وجنودا، اور کئی لشکر، لم تروہا، جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، بما تعملون، اس کے متعلق جو تم عمل کرتے ہو، یا اس کو جو تم عمل کرتے ہو، بصیرا، خوب دیکھنے والا. اذ جاءوکم، جب آئے وہ تمہارے پاس، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کی جانب سے، وَإِذْ، اور جب، زاغت، پھر گئیں، الابصار، آنکھیں، وبلغت، اور پہنچ گئے، القلوب، دل، الحناجر، گلے تک، گلوں تک، وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کر رہے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الظنون، کئی طرح کے گمان. ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنے ایک بہت بڑے انعام کا ذکر فرمایا ہے جو غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا. بات اصل میں یہ ہے کہ سورت کے آغاز میں جو کہا گیا تھا کہ آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی جانب سے، اس کی پیروی کرتے چلے جائیے، اللہ پہ بھروسہ کیجیے، اللہ تعالیٰ بطور کارساز کافی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا ہے کہ دیکھو، اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھنا، یہ کس قدر عظیم الشان چیز ہے کہ کتنی بڑی سے بڑی مصیبت، مشکل، پریشانی آئے، لیکن اگر بھروسہ اللہ پہ ہو اور انسان اللہ کو کافی سمجھے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا. آپ جانتے ہیں کہ یہ غزوہ احزاب ایک بہت بڑا فیصلہ کن غزوہ ہے، یعنی مشرکین نے اور کفار نے کبھی مسلمانوں پر اس طرح چڑھائی نہیں کی جس طرح کہ انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر کی. اور شوال 5 ہجری کے اندر یہ غزوہ پیش آیا. اس کا پس منظر یہ ہے
کہ 4 ہجری میں جب آپ نے بنو نذیر کے جو یہودی تھے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا تو خیبر میں جا کے آباد ہو گئے، یعنی ان میں سے اکثر جو ہے وہ خیبر میں جا کے آباد ہوئے، تو پھر چین سے نہیں بیٹھے بلکہ ان کے سینوں کے اندر مسلسل آگ جل رہی تھی کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لیں اور انتقام لیں۔ چنانچہ حیی بن اخطب اور اسی طرح بنو نذیر کے دیگر سردار وہ مل کر قریش کے پاس مکہ مکرمہ آئے اور ان کو خوب جنگ کے لیے اکسایا کہ تم نکلو، ہمارے پاس بھی بڑے ہتھیار ہیں، بڑا اسلحہ ہے اور جنگجو ہے، ہم تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ قریش کو آمادہ کرتے رہے حتیٰ کہ وہ آمادہ ہو گئے، پھر یہ غطفان کی طرف گئے اور دیگر جو نجد کے قبائل تھے، حذیل، غطفان اور دیگر قبائل، ان لوگوں کے پاس گئے اور ان کو جا کے آمادہ کیا کہ تم مسلمانوں پر حملہ کرو، قریش بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم بھی نکلیں گے اور تم بھی ہمارے ساتھ نکلو۔ اس طرح کرتے کراتے 10,000 کا یہ لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ بڑے خطرناک عزائم لے کر یہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا آپ کے پاس جو لشکر تھا وہ 3,000 کا لشکر تھا، 3,000 کا لشکر تھا، بعض نے اس سے بھی کم تعداد ذکر کی ہے، لیکن جو مورخین نے تعداد ذکر کی ہے وہ 3,000 کی ہے۔ 3,000 کا لشکر تھا، آپ کو پتہ چل گیا مدینہ منورہ کی جو انٹیلیجنس تھی وہ بڑی تیز تھی، صحابہ بڑے چاق چوبند تھے اور ہر وقت محتاط رہا کرتے تھے۔ خبر ہو گئی کہ اسی طرح مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے آ رہے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فارس کے جو لوگ ہیں ہمارے ہاں دشمن سے بچاؤ کے لیے خندقیں کھودی جاتی ہیں۔ آپ نے اس مشورے کو قبول کیا، چنانچہ خندقیں کھودی گئی اور پھر جب مشرکین آئے اور انہوں نے آ کے خندقوں کو دیکھا بڑے پریشان ہو گئے۔ ابو سفیان نے کہا تلک مکیدۃ ما عرفها العرب، یہ تو ایک ایسی چال ہے کہ جس کے بارے میں عرب کو بھی نہیں پتا، عرب کے لوگ بھی نہیں جانتے کہ کتنی یہ خطرناک چال ہے، ہم نے آج تک کبھی اس طرح کا معاملہ دیکھا ہی نہیں۔ چنانچہ پھر بڑے وہ سٹ پٹائے، 1 مہینے تک یا اس سے کچھ زائد عرصے تک انہوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کیے رکھا اور آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ جو ان کے جو گھڑ سوار تھے جنہوں نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ بعض کو واصل جہنم بھی کیا، جن میں عمر بن عبد ود بھی شامل تھا جو ان کا بڑا جنگجو اور بڑا بہادر تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے اور اس کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس طرح کچھ مقابلہ ہوا لیکن مجموعی طور پر ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ خندق عبور کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ جو صورت حال تھی اب مسلمانوں کے لیے اتنی یہ بڑی آزمائش تھی اور ایسی کیفیت تھی ان کی، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی کا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، اللہ کی جو تم پر انعامات ہیں ان کو یاد کرو۔ تو انہی انعامات اور احسانات میں سے ایک بہت بڑا انعام اور احسان وہ ہے اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس کئی لشکر آئے۔ یہ جندن کی جمع جنود، مفسرین کہتے ہیں کہ جندن کا جو لفظ ہے بذات خود ایک بہت بڑے لشکر پر دلالت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے پھر بھی فرمایا جنود، کئی طرح کے لشکر آئے۔ یہ اس لیے فرمایا ادھر سے قریش آ گئے ابو سفیان کی قیادت میں، ادھر سے غطفان کے لوگ آ گئے عیینہ بن حصن کی قیادت میں،
ادھر سے حذیل، ادھر سے حوازن کے لوگ آئے، عوف بن مالک کی قیادت میں نجد کے قبائل آئے، طلیحہ بن خویلد اسدی کی قیادت میں یہ سارے ادھر سے بنو نذیر آ گئے، اور دیگر جو ان کے جنگجو تھے سب کو لے کے آ گئے۔ یہ کئی طرح کے لشکر اکٹھے ہو گئے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ یعنی خالی ایک لشکر نہیں تھا قریش کا، قریش، غطفان، حذیل، نجد کے دیگر قبائل، حوازن کے لوگ، اور اسی طرح بنو نذیر کے یہودی اور دیگر جو یہودی قبائل ان کے ساتھ تھے، یہ سارے کے سارے آئے۔ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس کئی طرح کے بڑے بڑے لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا، فرمایا پھر ہم نے ان پر آندھی بھیجی۔ اللہ تعالی نے ایسی زبردست، اب یہاں جو یہ جو واقعہ ذکر ہوا ہے نا، یہ ترتیب کے ساتھ ذکر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات یاد کروا رہا ہے۔ یہ انجام ذکر کیا جا رہا ہے، نتیجہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کی مدد آئی اور مشرکین بھاگے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کو ذکر کیا ہے، ورنہ محاصرہ ہوا اور پھر وہ کئی دن تک چلتا رہا، بالآخر مشرکین بے بس ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے تیز آندھی چلا دی گئی۔ سخت سردی کی وہ راتیں تھی، ایسی تیز آندھی چلی کہ خیمے اکھڑ گئے، اور ان کی جو ہنڈیاں دیگیں تھی، جو کھانے کا جو سامان تھا، سارے کا سارا الٹ گیا۔ جانور رسیاں توڑا کے بھاگنے لگے۔ ابو سفیان نے جب یہ حالت دیکھی، اعلان کر دیا ہم تو واپس جا رہے ہیں، جس نے ہمارے ساتھ واپس جانا ہے وہ واپس چلے۔ تو دو طریقوں سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ بنیادی طور پر فارسلنا علیہم ریحا، ایک تو آندھی تھی، تیز آندھی سخت سردی کی رات میں، جو ان کے لیے عذاب بن کر آئی، اور جس کے آگے وہ ٹھہر نہیں سکے، نہ وہ، نہ ان کا سامان، نہ ان کے خیمے، نہ ان کی سواریاں، کوئی چیز اس آندھی کے آگے نہیں ٹھہر سکی۔ تو ایک تو یہ مدد تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نصرت بالصبا، مجھے باد صبا کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ الفاظ بتا رہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے کئی مقامات پر فرشتوں کے ذریعے مدد کا ذکر کیا ہے، یہی الفاظ ذکر کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ غار کا ذکر کیا ہے، جب آپ غار میں تھے تو فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها، اللہ نے آپ کی ایسے لشکروں کے ذریعے مدد کی جنہیں تم نے دیکھا نہیں ہے، مراد فرشتے ہیں۔ اسی طرح حنین کا ذکر کیا، فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن عملی طور پر وہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے الفاظ، اور اسی طرح بعض روایات جیسے جبریل امین کا ذکر ہے نا، کہ جب آپ واپس تشریف لائے غزوہ احزاب سے اور ہتھیار اتارے، جبریل امین آئے، کہا کہ فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، آگے چلیے بنو قریظہ کی طرف۔ اس کا مطلب ہے فرشتے احزاب میں شریک تھے ہتھیار لے کر، اسی لیے جبریل امین نے کہا کہ فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ تو فرمایا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں کے ذریعے سے اللہ نے مدد کی ہے جنہیں تم نے دیکھا نہیں۔ اچھا، فرشتوں کا جو یہ نزول ہے یہ اس دور میں بھی تھا اور بعد کے ادوار میں بھی ہے، اور اب بھی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرماتا ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے اور بعد کے ادوار میں بھی، آج بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بھی مدد کرنے پر قادر ہے، اور وہ مدد کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تم جو کچھ کر رہے تھے، جو تمہارا خوف تھا، جو تمہاری گھبراہٹ تھی، جو تمہاری تیاریاں تھی، جو کچھ بھی تھا، اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو جوش اور جذبہ تھا وہ بڑا
جو ہے وہ قابل دید تھا، اور جس طرح وہ خندق کھود رہے تھے اور زبان پر ان کے کلمات تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یہ بعض روایات میں نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما حیینا ابدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ یہ بڑا ایک جوش و جذبے کا عالم تھا، باوجود بھوک کے، پیاس کے اور ساری تکلیفوں کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت زیادہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ تو فرمایا کہ اذ جاءوکم من فوقکم، جب وہ تمہارے اوپر کی طرف سے آئے، تمہارے اوپر کی طرف سے آئے یعنی مشرق کی جانب سے آئے۔ یہ جو مشرق کی جانب سے آئے تھے یہ قریش اور اسی طرح غطفان اور دیگر جو ان کے ساتھ نجد کے جو قبائل تھے وہ، اور ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کی جانب سے یعنی مغربی جانب سے یہ بنو نذیر اور دیگر جو ان کے ساتھ یہودی تھے، یہ سارے کے سارے آئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پتھرا گئیں، آنکھیں پھر گئیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کی آنکھیں ہیں نا، ان کی دائیں بائیں اوپر نیچے حرکتیں مقرر فرما دی ہیں، لیکن جب خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوتا ہے تو یہ جو آنکھیں ہیں یہ اپنی ان جہتوں سے پھر جاتی ہیں، پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں خوف کے مارے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں ایک طرف پھر جاتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں گھومنا شروع کر دیتی ہیں، ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں، انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو فرمایا جب آنکھیں پھر گئی، ایسا خوف مسلمانوں کے اوپر طاری ہوا، اتنی بڑی تعداد میں دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے، تو فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل گلے تک پہنچ گئے۔ حنجرت ان کی جمع حناجر، حناجر کہتے ہیں حلق کا آخری حصہ جو ہوتا ہے، یعنی یہ جو گلا ہے، یعنی دل گلوں تک آ گئے، یا بعد نے منہ تک بھی کیا ہے، یہ جو ہے بعد نے اس کا ترجمہ کیا کلیجے منہ کو آ گئے۔ مقصد یہ ہے کہ خوف کی ایسی کیفیت جو ہے وہ طاری ہوئی، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں کئی طرح کے گمان۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد کمزور ایمان والے، کمزور ایمان والے لوگوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے گمان کیے اللہ کے بارے میں، چونکہ ایمان کمزور تھا۔ لیکن جو پختہ ایمان والے تھے ان کی کیفیت آگے اللہ تعالی نے ذکر کی ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یہ پختہ ایمان والے لوگ۔ یا پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، سارے مومن ہی مراد ہے، اور جو ابتدا میں اچانک جب یہ صورتحال پیش آئی اور خوف و گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوئی جس کا اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر کیا ہے، تو پھر کئی طرح کے خیالات آئے۔ انسان ہے نا، اور ان خیالات کے اوپر قابو بھی نہیں ہے، کنٹرول بھی نہیں ہے، لیکن صحابہ ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت سے نوازا اور ان کی مدد بھی فرمائی، ان کی نصرت بھی فرمائی۔ تو یہ احزاب کے موقع پر جو ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، مسلمانوں کو دشمن سے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی، یہ محض اللہ کی مدد تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ نصر عبدہ وأعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ ولا شیء بعدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے اور اپنے لشکر کو عزت بخشی ہے۔ کافروں کے جو لشکر تھے تنہا ان کو شکست دی ہے، اللہ نے شکست دی، تنہا ان کو شکست دی ہے، اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں، اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں۔ اور آپ اس دوران میں جب یہ لشکر آئے تو آپ مسلسل اللہ سے دعائیں بھی کر رہے تھے، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب سریع الحساب وحازم الاحزاب اہزمہم وزلزلہم، یا اللہ ان کو شکست دے دے اور ان کے قدموں کو لڑکھڑا دے، ان کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگا جائیں۔ اللہ تعالی نے ایسی مدد فرمائی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اعلان فرمایا، جب مشرکین بھاگے پیٹ پھیر کر، آپ نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا ونحن نسیر الیہم ولا یسیرون الینا، آج کے بعد ہم ان پر چڑھائی کریں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ کبھی ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، ہم ان کی طرف چل کے جائیں گے اور یہ ہماری طرف کبھی چل کر نہیں آئیں گے۔ چنانچہ غزوہ احزاب آخری غزوہ تھا، پھر مشرکین کو، کافروں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کے جتنے غزوات ہیں آپ دیکھ لیجئے، مسلمانوں نے خود آگے بڑھ کے مقابلہ کیا ہے، خود پیش قدمی کی ہے، لشکر لے کے نکلے ہیں، کافروں کو مدینہ منورہ آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو اس غزوے کی مزید تفصیلات اگلی آیات کے اندر ذکر ہوں گی اور وہاں ساری چیزیں آئیں گی، منافقین کا کیا کردار رہا، اور بنو قریظہ کے جو یہودی تھے انہوں نے کس طرح غداری کی، حیی بن اخطب نے ان کو خوب ورغلایا، اکسایا، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا معاہدہ تھا کہ اب تک یہ قبیلہ بنو قریظہ کا وہ مدینہ منورہ ہی میں رہ رہا تھا، باقی جو یہودیوں کے قبیلے تھے ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ یہ ساری تفصیلات آگے چل کے اپنے اپنے مقامات پر ذکر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔